बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 जुलाई 2020 बरोज़ मंगल 7 ज़िलक़द बमुताबिक 1441 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका होस्ट वसीम और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक तमाम वो अहम खबरें पहुंच सकें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। खबर शामिल करते हैं सबसे पहली बैरून मुमलिकत मौजूद गैर मुल्कियों के इकामों में तोसी। कोरोना वायरस के बाइस आयद सफरी पाबंदियों के बाइस सऊदी अरब से बाहर मौजूद वो लोग जिनके इकामा एक्सपायर हो गए थे उनके इकामा में तोसी कर दी गई। महकमा पासपोर्ट ने 27 जुलाई पीर को अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि खरूज और एग्जिट एंट्री पर बैरून मुमलिकत मौजूद गैर मुल्कियों के इकामे में खुदकार निज़ाम यानी ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत तोसी कर दी गई है। ये तोसी उन तारकीन के इकामों में की गई है जिनकी मियाद ख़त्म हो गई थी। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि बैरून मुल्क जो सऊदी अरब से लोग गए हैं जो गैर मुल्की, उनके इकामों में 3 माह के लिए मुफ्त तोसी कर दी गई है। ये तोसी तारकीन के इकामों में की गई है जिनके इकामों की मियाद सफरी पाबंदियों की वजह से ख़त्म हो गई और वो एग्जिट एंट्री वीज़े होने के बावजूद सऊदी अरब वापस नहीं आ सके। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि तोसी की कार्रवाई शाही फरमान के तहत की गई है। दूसरी तरफ सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्कियों के विजिट वीज़ों में भी खुदकार तरीका के मुताबिक तोसी का काम मुकम्मल हो चुका है। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि शाही फरमान पर अमल करते हुए उन गैर मुल्कियों के वीज़ों में तोसी की गई है जो मुमलिकत में मौजूद हैं और कोरोना बहरान के वापस नहीं जा सके। याद रहे कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने गैर मुल्कियों के इकामों और वीज़ों में 3 माह की तोसी की मंजूरी दी थी। उन गैर मुल्कियों के इकामों और वीज़ों में भी 3 माह की तोसी के लिए कहा गया था जो एग्जिट एंट्री पर बैरून मुल्क मौजूद हैं। सऊदी सिक्योरिटी गार्ड ना रखने पर 50,000 रियाल तक जुर्माना। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सऊदी गार्ड तानियात ना करने पर प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों और इदारों को सख्त नोटिस जारी किया है। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जो कंपनी या इदारा सऊदी गार्ड तैनात नहीं करेगा उसे पहले नोटिस दिया जाएगा, फिर आर्जी तौर पर कंपनी या इदारे को बंद कर दिया जाएगा। 50,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। नोटिस बार बार नज़रअंदाज किए जाने पर जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद अदालत के हुक्म पर कंपनी या इदारे का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड कंपनियों और इदारों में तकर्रर की कार्रवाई मुकर्रर करदा ज़वाबित और आला सिक्योरिटी असूलों के मुताबिक होती है। बयान में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मज़ीद कहा कि वहुक्म कानून तमाम कंपनियों और इदारों के लिए लाजम है कि वो सऊदी सिक्योरिटी गार्ड तैनात करें। जमरात के पुल की सफाई और सैनिटाइजिंग। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने जमरात के पुल की सफाई और सैनिटाइज करने के लिए सैकड़ों कारकुन तैनात कर दिए। 24 घंटे जमरात के पुल की सफाई और धुलाई की जा रही है और इसे इंतहाई मयारी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हज्जाज 10 ज़िलहज्जा को जमरात के पुल पर बड़े शैतान को कंकरियां मारते हैं, जबकि 11, 12 और 13 ज़िलहज्जा को छोटे, दरमियाने और बड़े शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं। शैतानों को कंकरियां मारने की इस्तिलाह अवामी है। शरई इस्तिलाह में इसे जमरात की रमी कहा जाता है। मक्का म्यूनसिपैलिटी के सफाई कारकुनों मशीनों की मदद से जमरात के पुल समेत मिना के तमाम इलाकों की सफाई कर रहे हैं। वजारत हज ने इस साल हज करने वालों को रमी के लिए सैनिटाइज्ड कंकरियों की थैलियां फ्राहम की हैं। हजाज ग्रुपों की शक्ल में जमरात की रमी करेंगे। मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी मिना के अलावा मुज़ल्फ़ा और अरफात में भी सफाई मुहिम चलाई हुए है। मक्का मुकरमा में आज़मीन हज की आमद। गुज़श्ता हफ्ते से आज़मीन हज मक्का में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। इस मौका पर आज़मीन का दर्जा हरारत चेक करने के बाद उन्हें करंतना में रखा गया है। अगली खबर शामिल करते हैं आज़मीन से ही मुतल्लिक। आज़मीन हज के लिए जमज़म की छोटी बोतलें तैयार कर ली गई। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने आज़मीन हज के लिए जमज़म की छोटी बोतलें तैयार की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस हरम मक्की में कूलरों की जमज़म के मुताबिक फ्राहमी हज के दौरान मुअत्तल रहेगी।
حرمین انتظامیہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث زمزم کی چھوٹی بوتلیں تیار کی گئی ہیں جنہیں ایک مرتبہ ہی استعمال کیا جا سکے گا۔ عازمین حج کی تعداد کے حساب سے تیار کی جانے والی بوتلیں جراثیم سے پاک ہیں۔ ہر بوتل بند ہوگی اور اسے ایک مرتبہ استعمال کر کے ضائع کر دیا جائے گا۔ حرم مکی میں حفاظتی تدابیر کے تحت جن دیگر SOPs پر عمل کیا جائے گا ان میں زمزم کی نئی بوتلیں بھی ہیں۔ ایک بوتل سے 2 آدمیوں کا پانی پینا منع ہوگا۔ گھروں میں چوری کی 96 وارداتیں کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ پولیس نے چوری کی 96 وارداتوں میں ملوث 4 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق مدینہ منورہ پولیس کے ترجمان حسین القحطانی نے بتایا کہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں سے رپورٹیں درج کرائی جا رہی تھیں کہ ان کے یہاں چوری کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پولیس نے رپورٹ درج کرانے والوں سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر واردات کرنے والوں کی نشاندہی کر کے گروہ کو گرفتار کر لیا، جس میں ایک سعودی شہری اور 3 غیر ملکی شامل تھے۔ تارکین کا تعلق چارج سے ہے، ان میں سے ایک اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کا بھی مرتکب پایا گیا۔ چاروں افراد 96 وارداتیں کر چکے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی خصوصی پروازوں سے متعلق۔ پہلے خبر شامل کرتے ہیں پاکستان کی خصوصی پروازوں سے متعلق۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نارمل پروازیں ابھی بحال نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں پاکستان کی جو خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے میں آج سعودی عرب سے پاکستان کے لیے 4 فلائٹ اسکیجول ہیں۔ پہلی فلائٹ جدہ سے روانہ ہوگی اسلام آباد کے لیے۔ PK 9742 5:30 پر شام کے وقت روانہ ہوگی۔ جدہ سے ہی دوسری فلائٹ روانہ ہوگی لاہور کے لیے۔ فلائٹ کا نمبر ہوگا PK 9760، یہ 1 بجے روانہ ہوگی۔ اور تیسری فلائٹ ریاض سے پشاور کے لیے جائے گی جس کا نمبر ہے PK 9728، یہ صبح 7 بجے روانہ ہوگی۔ جو چوتھی اور آخری فلائٹ سعودی عرب سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی اسکیجول ہے وہ ریاض سے پشاور کے لیے ہے۔ PK 6754 شام 6 بجے روانہ ہوگی۔ یعنی جدہ سے آج 2 فلائٹس لاہور اور ایک اسلام آباد کے لیے، اور ریاض سے 2 فلائٹ دونوں پشاور کے لیے اسکیجول ہیں۔ اگر بات کریں ہم انڈیا کے وندے بھارت مشن کی، انڈیا اپنے وندے بھارت مشن فیز 5 کا بھی اناؤنس کر چکا ہے۔ فیز 5 جو ہے وہ 1 اگست سے شروع ہوگا، لیکن اس کے لیے ٹکٹ کی بکنگ وغیرہ ابھی شروع نہیں ہوئی۔ انڈیا نے جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے، اور جو ہردیپ سنگھ پوری ہیں انہوں نے کہا کہ وہ فیز 5 کے لیے جو نئی ٹکٹ بکنگ اور اس کے جو ریٹس وغیرہ ہیں اور اس کا اسکیجول ہے وہ جلد ہی اناؤنس کر دیں گے۔ اگر بات کریں ہم آج فیز 4 کے تحت، تو فیز 4 کے تحت جو 4 فلائٹ اسکیجول ہیں، پہلی فلائٹ دمام سے ٹریچی کے لیے جائے گی، 149 مسافروں کو لے کر روانہ ہوگی۔ فلائٹ کا نمبر ہوگا AI 1916، ایئر انڈیا کی فلائٹ ہے۔ اور جو دوسری فلائٹ ہے دمام سے کوچی کے لیے اسپائس جیٹ کی فلائٹ ہوگی، فلائٹ کا نمبر SG 9926، اور یہ فلائٹ روانہ ہوگی 176 مسافروں کو لے کر 3:25 پر۔ اور اس کے بعد جو تیسری فلائٹ ہے وہ بھی دمام سے تروینڈرم کے لیے ہوگی اسپائس جیٹ کی۔ اسپائس جیٹ کا فلائٹ نمبر ہے SG 9913، اور یہ 8:25 پر 176 مسافروں کو لے کر تروینڈرم کے لیے روانہ ہوگی۔ جو آخری فلائٹ آج اسکیجول ہے انڈیا کے لیے وہ دمام سے چنائی کے لیے ہے، اور وہ انڈیگو کی فلائٹ ہوگی۔ 6E8792 فلائٹ کا نمبر ہے، 2:20 پر 177 مسافروں کو لے کر چنائی کے لیے روانہ ہوگی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی پوسٹ کا ایک اہم کارنامہ۔ سعودی پوسٹ نے 60 سے زیادہ شہروں میں 61 سٹیز میں وہ ان تمام لوگوں کو حج بیگز پہنچائے ہیں جو اس سال حج پرفارم کر رہے ہیں۔ ان حج بیگز میں ماسک کے علاوہ سینیٹائز وہ کنکریاں، اور اس کے علاوہ وہ تمام ضروریات کی چیزیں رکھی گئی ہیں جو ان کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ یہ ایک تحفے کے طور پر ان حاجیوں کو پیش کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کرونا سے متعلق۔ کرونا کے کیسز میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں 1993 کرونا کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ اس مہلک وائرس سے ایک ہی دن میں 27 افراد ہلاک ہوئے۔ وزارت صحت کی جانب سے منعقدہ یومیہ پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ کرونا کیسز میں نمایاں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت کے مختلف شہروں میں کووڈ-19 وائرس سے 2613 افراد صحت یاب ہوئے۔
اعلامیہ کے مطابق مملکت میں اب تک کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی مجموعی تعداد 2,68,934 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اس وبائی مرض سے 2,22,936 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ کورونا کے مریض الحفوف میں سامنے آئے، جن کی تعداد 194 رہی، جبکہ طائف میں 186، ریاض 106، مکہ 94 اور باقی شہروں میں اس کی تعداد کم رہی۔ طائف میں تیسرے دن بھی موسلا دھار بارش۔ سعودی عرب کے شہر طائف میں پیر کو تیسرے روز بھی موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری رہا، گرج چمک کے ساتھ بارش ہوتی رہی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق حکام نے مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں سے کہا کہ وہ خراب موسم کے پیش نظر حد درجہ احتیاط برتیں۔ جدہ میں بھی پیر کو صبح کے وقت بوندا باندی ہوئی، دن کے وقت مطلع ابر آلود بھی رہا۔ سکاکا میں زیر تعمیر عمارت میں آتش زدگی۔ سعودی عرب کے شمالی شہر سکاکا میں سول ڈیفنس ڈائریکٹوریٹ کا کہنا ہے کہ ایک زیر تعمیر عمارت کی بالائی منزل آتش زدگی کا شکار ہو گئی ہے۔ الجوف ریجن میں سول ڈیفنس کے ترجمان کیپٹن عبد الرحمن الزوابی نے بتایا کہ سول ڈیفنس کے فائر فائٹر نے خوش قسمتی سے زیادہ نقصان پہنچنے سے پہلے آگ پر قابو پا لیا اور اس میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ آخری خبر شامل کرتے ہیں دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے حائل کا تاریخی قلعہ۔ سعودی عرب کے تاریخی شہر حائل کے پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر عارف قلعہ مقامی شہریوں، مقیم، غیر ملکیوں اور سیاحوں کو دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ یہ مشہور قلعہ پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر سن 1260 ہجری بمطابق 1840 سے قبل پتھروں اور مٹی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق قلعہ 440 مربع میٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے قلعے میں برجیں اور برجیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ قلعہ شہر اور اس کے باشندوں کو دشمنوں اور حملہ آوروں کے خطرات سے بچانے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کو ملیں گے ایک اور ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اسٹے سیف، اسٹے ہوم۔ السلام علیکم۔